بسم الله خالقنا جميعا إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. رواه البخاری. اقصی کی زمین کو ہم سب مل کے چھڑائیں گے، اقصی کی زمین کو ہم سب مل کے چھڑائیں گے، تاریخ فلسطین ہم گھر گھر بتائیں گے۔ تم شہر اما کے رہنے والے، تم شہر اما کے رہنے والے، درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا تم موج صبا، طوفان کا دھار کیا جانو۔ حضرات سامعین عظام اور میرے دوستوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا موضوع بہت ہی اہم اور فعال ہے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ گزشتہ ہفتے کی طرح آپ کے سامنے اس موضوع پر بھی کچھ اہم بات رکھوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا میرا موضوع ہے مسئلہ فلسطین۔ مسئلہ فلسطین کی اہمیت اس معنی کر بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ فلسطین کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا جانا رہا، وہاں ان کا مسکن رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ہمارا قبلہ اول موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس جگہوں میں سے ایک جگہ مسجد الاقصی وہاں موجود ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ فلسطین اپنے آپ میں ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے۔ آج چونکہ مسئلہ فلسطین کو بہت ہی عروج مل چکا ہے اور بہت ہی گرمایا ہوا ہے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اس کی کچھ تتھیوں کو رکھوں۔ سامعین اعظام، آپ جانتے ہیں ہم میں سے جو بھائی بھی سوشل میڈیا سے ذرہ بھی تعلق رکھتے ہیں، رشتہ رکھتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہیں آج مسئلہ فلسطین کتنا گرم ہے اور اہل فلسطین کا کیا حال ہے۔ اسی لیے فلسطین کے ساتھ ہم سب کا ہمدردی کا مظاہرہ کرنا، ان کے ساتھ اخوت کا مظاہرہ کرنا، ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ رکھنا، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کہ یہ مسئلہ فلسطین صرف ان کا مسئلہ نہیں، ہم سب کا مسئلہ ہے۔ یہ پوری امت ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ان کا غم ہم سب کا غم ہونا چاہیے، ان سب کا درد ہم سب کا درد ہونا چاہیے۔ اسی لیے کیونکہ ہم سب کا قبلہ اول وہاں موجود ہے، ان کا قبلہ اول کا تحفظ کرنا اور ان کا استعمال ہونا، یہ ہم سب کی طرف سے، یہ ان کا احسان ہے ہماری طرف۔ مسئلہ فلسطین کو سمجھنا اور اس کو اہمیت دینا اور ان لوگوں کی قدر کرنا، ان لوگوں کی عزت کرنا ہم سب پر ایک ذمہ داری اور فریضہ بن جاتا ہے۔ سامعین اعظام، مسئلہ فلسطین کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام کیسے عمل میں آیا۔ تو یاد رکھیے، بیت المقدس انبیاؤں کی سرزمین ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے تو اس وقت سلطنت روم کی بادشاہت وہاں تھی اور ان کا قبضہ تھا اور وہ بہت ہی پاورفل سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی۔ اسی وقت حضور علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ملک فتح ہوگا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی خوشخبری کا مظہر سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے 16 ہجری مطابق 223 میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے پاک کیا اور اس کو بری کیا۔ اسی طریقے پر اس کے بعد ایک لمبا دور گزرتا ہے اور ایک صدی گزرتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ دنیا میں ان کو بھیجتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے بالآخر، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے، مسئلہ بیت المقدس کو حل کرنے کے لیے، اقصی کو مبرہ کرنے کے لیے انہوں نے 16 جنگیں لڑی ہے۔ بالآخر انہوں نے 538 ہجری مطابق 1178 میں معرکہ آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کر لیا۔ اسی طریقے پر انہوں نے مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے اور انہوں نے جو کچھ اس کے اندر اپنی عبادت گاہ بنا رکھی تھی ان تمام چیزوں کو پاک و صاف کر لیا۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطینی پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی اس سازش کے بعد اقوام متحدہ کی
جنرل اسمبلی کے دھوکہ بند اور ان کی منافقت کے چلتے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہاں تک کہ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے فلسطین کے اندر صہیونی سلطنت قائم ہو گئی، اور جب 1948 عیسوی کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، اس کے بعد سے ملک اسرائیل کا قیام عمل میں آتا ہے۔ میں ذرا سی آپ کو ایک مثال دوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور اسرائیل کی ظلم و تسلط کا، جبر اور تشدد کا مسئلہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو بالکل بدیہی ظاہر ہے کہ یہودیوں کا اسلام کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے، اور خاص طور پر 20ویں صدی میں جب انہوں نے مسئلہ فلسطین کو خوب چھیڑا، اس وقت سے یہ مسئلہ مکمل گرمایا ہوا ہے۔ سامعین، آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلیا کے رہنے والے یہودی ڈینس مائیکل روحانی نے قبلہ اول کو یعنی مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی، اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا، حتیٰ کہ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا۔ یہ ایک المناک باب ہے کہ ان کی حکومت کے ہونے کے بعد سے ہی، ان کے ملک کے قیام کے بعد سے ہی بالمکمل ظلم و ستم اور تسلط اور جبر و تشدد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ تھا ملک اسرائیل کا قیام، اور اس کے بعد سے مسئلہ فلسطین کا ایک عروج پر پہنچنا اور اس کا ایک المناک باب کا شروع ہونا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پہلو پر، وہ ہے مسئلہ فلسطین اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ اس کے اندر ہم سب کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ قائم ہے۔ مسجد اقصیٰ تاریخ میں اس کی ایک الگ حیثیت ہے، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا سفر معراج وہی سے شروع ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام، جیسا کہ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ مسجد حرام سے حضور علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، پھر حضور نے وہاں پر تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کو سفر معراج کرایا گیا۔ تو اس لیے اس جگہ کی الگ سی اہمیت ہے اور مسجد اقصیٰ کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مسجد کو ایک الگ اللہ نے شان دے رکھی ہے۔ حدیث میں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دنیا میں 3 جگہیں ایسی ہے جن میں مسجد اقصیٰ بھی ہے، یعنی مقدس جگہوں میں تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ بھی آتا ہے، اسی لیے اس کی اہمیت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث اور بتلاتی ہے کہ 3 جگہوں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ تو اس سے بھی مسجد اقصیٰ کی فضیلت خوب سمجھ میں آتی ہے۔ اب ہم مسجد اقصیٰ کب تک قبلہ اول رہا اور کب تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک مسجد کعبۃ اللہ کی قبلہ رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسجد اقصیٰ قبلہ بنا رہا۔ لیکن اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، تو اس کے بعد 16 یا 17 مہینہ، بعض تاریخ سے 16 مہینے کا پتہ چلتا ہے اور بعض کتابوں سے 17 مہینے کا پتہ چلتا ہے۔ خیر، 16 یا 17 مہینے کے بعد حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی قبلے کا تحویل کرا دیا گیا، تحویل قبلے کا عمل آیا۔ اس کے بعد سے حضور علیہ السلام کعبۃ اللہ کو قبلہ ماننے لگے اور آج تک قائم ہے۔ لیکن ہم سب کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ مسئلہ فلسطین اس لیے بھی اہم ہوتا ہے کہ وہاں مسجد اقصیٰ قائم ہے۔ لیکن آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج جو لوگ مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ صرف ان کی لڑائی نہیں ہے، وہ ہم سب کی لڑائی ہے۔ اسی لیے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اپنی نسل کو اس تاریخ کو بتلانا چاہیے، تاکہ وہ ہماری نسل کو اور ہماری تاریخ کو زندہ رکھنے میں معین اور مددگار بن سکے۔ ایک تیسری بات میں یہ بات کر کر اپنی بات کو ختم کروں۔ احادیث میں کتنی فضیلتیں آئی ہیں، طرح طرح کی فضیلتیں مروی ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری مسجدوں میں 250 رکعت پڑھنے کا جو ثواب ہے، مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہے، اسی لیے اس کی ایک الگ مقام ہے۔ دوسری ایک حدیث میں جیسے کہ میں نے ابھی بتلایا کہ حضور نے فرمایا، اگر کسی مسجد کی زیارت سفر کر کے جا کر
جانا ممکن. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مسجد کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے تو وہ 3 مسجدیں ہیں. نمبر 1 مسجد حرام کعبۃ اللہ، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی. تو اس سے بھی اس کی فضیلت خوب سمجھ میں آتی ہے. نمبر 3 اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کو تیسرے نمبر کی مقدس جگہ قرار دیا ہے. ان تمام باتوں سے ہم سب کو یہ خوب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسجد اقصی اپنے آپ ایک مقام اور ایک اس کی حیثیت ہے. لیکن آج ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ آج فلسطین کا جو مسئلہ اتنا عروج پر ہے، آج مظالم اتنے ڈھائے جا رہے ہیں، آج ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کیا صرف یہ ان سب کا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ مکمل ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے. یہ ان کا غم نہیں، یہ ہم سب کا غم ہے. آج ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ صرف وہی لڑائی کرے؟ اگر یہ صرف ان کی جان کی لڑائی ہوتی تو ہرگز اس طرح لڑائی نہ کرتے. آج بالیقین یہ کہا جا سکتا ہے، یہ ان کے جذبہ ایمانی کی بات ہے کہ آج وہ اپنی شہادت کو اپنے لیے اس باعث سعادت سمجھ رہے ہیں. اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ جذبہ ایمانی دے. اور میں آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں. تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، گر ہو سکے تو خدمت اقصی کر جاؤں. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مقدس جگہوں کی تا قیامت حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ان کی حفاظت کے لیے استعمال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.